السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہارون الرشید ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں آیا تو عوام کو طواف کرنے سے روک دیا تاکہ وہ خود تنہا طواف کر سکے، اور جب وہ طواف کرنے لگا تو جھٹ ایک اعرابی نے سبقت کر کے اس کے ساتھ طواف کرنا شروع کر دیا۔ ہارون الرشید کو یہ بات ناگوار گزری اور اپنے حاجب کی طرف دیکھا۔ حاجب نے اپنے بادشاہ کی مرضی پا کر اعرابی سے کہا، میاں یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ امیر المؤمنین طواف کر سکیں۔ اعرابی نے جواب دیا، خدا کے نزدیک اس مقام میں چھوٹے بڑے، ادنا اعلیٰ، امیر غریب اور راعی اور رعایا سب برابر ہیں، یا کون چھوٹا اور کون بڑا، جاؤ میں نہ ہٹتا، یعنی میں ادھر سے نہیں ہٹتا۔ ہارون الرشید نے اس کی یہ گفتگو سنی تو حاجب سے کہا کہ اسے رہنے دو۔ اس کے بعد ہارون الرشید حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے حجر اسود کو پہلے چوم لیا۔ ہارون الرشید جب مقام ابراہیم میں نماز پڑھنے کو بڑھا تو اعرابی نے سبقت کر کے وہاں پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہارون الرشید جب طواف اور نماز سے فارغ ہوا تو حاجب سے کہا کہ اس اعرابی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حاجب گیا اور اعرابی سے کہنے لگا، چلو میاں تمہیں امیر المؤمنین بلاتے ہیں۔ اعرابی نے کہا، مجھے ان سے کوئی حاجت نہیں ہے، پھر میں کیوں جاؤں؟ ہاں اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ خود میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ حاجب یہ سن کر غصے میں آ کر واپس ہوا اور اس کا جواب ہارون الرشید کو سنا دیا۔ ہارون الرشید نے سن کر کہا، بے شک وہ ٹھیک کہتا ہے، مجھے خود اس کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ ہارون الرشید خود اس اعرابی کے پاس پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا، جس کا جواب وعلیکم السلام کہہ کر اعرابی نے دیا۔ ہارون الرشید نے کہا، کیوں بھیا اجازت ہے بیٹھ جاؤں؟ اعرابی نے جواب دیا، یہ گھر نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، پھر مجھ سے اجازت کیسی؟ اور میں اجازت دینے والا کون ہوں؟ یہاں ہم سب برابر ہیں، آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، چاہیں تو واپس چلے جائیں۔ ہارون الرشید اس قسم کی جرأت آمیز گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہارون الرشید کو گمان تک نہ تھا کہ ایسی گفتگو بھی کوئی اس سے کر سکتا ہے۔ پھر وہ اعرابی کے پہلو میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میاں اعرابی، میں تم سے تمہارے فرض کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا تم بتا سکتے ہو؟ اگر تم اپنے فرض پر روشنی ڈال سکو تو میں تمہارا قائل ہو جاؤں گا۔ اعرابی نے جواب دیا، آپ کا یہ سوال معلم بن کر ہے یا متعلم بن کر؟ ہارون الرشید نے کہا، متعلم بن کر۔ اعرابی نے کہا، تو پھر طالب علموں کی طرح سامنے مؤدب ہو کر بیٹھو اور پھر مجھ سے پوچھو۔ چنانچہ ہارون الرشید مؤدبانہ طریقے سے سامنے بیٹھ گئے اور پھر فرض کے متعلق پوچھنے لگے۔ اعرابی نے جواب دیا کہ 1 فرض بتاؤں یا 5 فرض، 17 فرض بتاؤں یا 34 بتاؤں یا 94، 40 میں سے 1 فرض بیان کروں یا عمر بھر میں 1 فرض کا؟ یہ تفصیل سن کر ہارون الرشید نے تنزن ہنس کر کہا، میں نے تو تم سے 1 فرض کا پوچھا ہے اور تم دنیا بھر کا حساب لیے بیٹھے ہو۔ اعرابی نے کہا، ہارون، اگر دین میں حساب نہ ہوتا تو قیامت کے روز خالق مخلوق سے کبھی حساب نہ لیتا۔ خدا تعالیٰ کا کیا تجھے وہ ارشاد یاد نہیں ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہارون الرشید نے جب یہ سنا کہ اعرابی نے اس کا نام لے کر اسے مخاطب کیا ہے اور اسے امیر المؤمنین نہیں کہا تو غصے میں آ گیا، اور جب غصہ ختم ہوا تو کہنے لگا، قسم بخدا اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تجھے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان مروا دوں گا۔ حاجب نے کہا، امیر المومنین جانے دیجئے، اس حرم شریف کے طفیل اس کی جان بخشی فرما دیجئے۔ اعرابی یہ سن کر کھلا کر خوب ہنسا۔ ہارون الرشید اور بھی زیادہ حیران ہوا اور پوچھا، اس قدر ہنسے کیوں؟ اعرابی نے جواب دیا،
تم دونوں کی مضحکہ خیز گفتگو سن کر کہ ایک تم دونوں میں سے ایسی موت لے آنے کا مدعی ہے جو آئی نہیں، اور دوسرا ایسی موت کو ہٹا رہا ہے جو آ چکی ہے۔ بھلا ایسی نامعقول باتیں دنا تسلیم کر سکتا ہے کیا؟ ہارون الرشید یہ سن کر بے حد نادم ہوا اور منت سے کہنے لگا، بھائی اب تو مجھے تمہارے جواب کا بے حد شوق ہے، برائے خدا میرا سوال کا جواب ضرور دو۔ عرابی نے کہا، تو لو سنو، تمہارے سوال اس فرض کے متعلق ہے جو خدا نے مجھ پر کیا ہے، تو خدا کے مجھ پر بہت سے فرائض ہیں۔ میں نے تم سے ایک فرض کہا تھا، وہ تو دین اسلام ہے، اور جو 5 فرض کہے تھے وہ 5 نمازیں ہیں، اور جو 17 فرض ہیں وہ دن رات کی 17 رکعات ہیں، اور جو 34 فرض ہیں دن رات کے سجدے ہیں، اور 94 فرض وہ ان سب رکعات کی تکبیرات ہیں، اور جو میں نے 40 میں سے ایک کہا تھا وہ 40 دینار میں سے 1 دینار کی زکوٰۃ ہے، اور ساری عمر میں ایک فرض وہ حج ہے۔ ہارون الرشید عرابی کے حسن بیان اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد عرابی نے کہا، آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، اب تم بھی میرے سوال کا جواب دو۔ ہارون الرشید سے کہا کہ کیا تم دے سکتے ہو؟ ہارون الرشید نے کہا، عرابی صاحب پوچھئے۔ عرابی نے پوچھا، کیا فرماتے ہیں امیر المؤمنین اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو حلال ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا ہے جس سے بجز تمہارے سوا دوسرا کوئی نہیں نکال سکتا، تم خود ہی اس کا جواب دو۔ عرابی نے کہا، امیر المومنین تو پھر سنیے، آپ تو بہت بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلے کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون الرشید نے کہا، واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمہارا درجہ علم مجھ سے زیادہ بلند کر چکے ہیں، میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کے خاطر تم ہی جواب دے دو۔ عرابی نے کہا، بہت اچھا، تو سنیے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، زور کا وقت آیا تو وہ لونڈی اس نے خرید لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا تو پھر وہ اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی، صبح اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، زور کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، عصر کے وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت پھر اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی، پھر وہ حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی، لہذا پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ تفصیل سن کر حیران رہ گیا اور اس اعرابی کو 10,000 دینار دینے کا حکم کیا۔ جب یہ دینار اعرابی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ دراہم ان کے اہل کو دے دیجئے، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، کیا میں تمہارے نام کوئی جاگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ عرابی نے کہا، جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جاگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید وہاں سے لوٹا اور اس اعرابی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے موسیٰ رضا ہیں جنہوں نے زہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی ہے۔ ہارون الرشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑا اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم کی پیشانی کو چھوم لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
دوسرے اس واقعے کے حوالے کے لیے آپ سچی حکایات کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پرنالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے بہر انتظار کر رہے تھے۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ عمر کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ دوستو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ آخر اتارا کیوں؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا، جب بارش ہوتی تھی پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا عباس کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ میرا مکان ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا، پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا۔ یہاں پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس جلدی سے بہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے، انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوں کی جھڑی لگ گئی، اپنا پیارا نبی یاد آ گیا اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ سیدنا عباس سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ۔ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پرنالہ نصب کر دیا۔
وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مکان ہی مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھا اس وقت کا عدل و انصاف کہ وقت کا حاکم وہ بھی عدالت میں پیش ہو رہا ہے اور اس کے خلاف بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ اور آج دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ہمارے چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین اور علماء کرام کے سبق آموز اور مستند واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ دوستو یہ اس وقت سب کی ضرورت ہے، اور اگر آپ آج اپنے بچوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے متعارف کروائیں گے تو کل انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے اصل ہیرو کون تھے۔ تو دوستو اس لیے اپنے بچوں کو صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی ہسٹری اور ان کے واقعات لازمی پڑھایا کریں اور سنایا کریں۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔